سامعین کرام اجازت ہے السلام علیکم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد معدن الجود والکرم الحمدللہ الحمدللہ لم يزل عالما قديرا حيا 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 قيوما سميعا بصيرا الصلاة والسلام على رسوله أرسله أرسله على الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا سبحان الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا عميم الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا محمد مصطفى کرم کی ایک نظر پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پہ خدا را یا رسول اللہ بڑی امید سے
پکارا یا رسول اللہ بڑی امید سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ بڑی امید سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ بڑی امید سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ بڑی امید سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ جس سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ بڑی امید سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ گرامی قدر معزز محترم سامعین اکرام حمد و ثنا رب قادر مطلق خدا لم یزل الزما برہانہ دی ذات والا صفات دے واسطے بے حد درود و سلام میرے تے توڑے آقا و مولا اگر اسی سارے اپنی زبان چکئیے کہ ساڑے آقا و مولا تے سانو اجاز کی ملے گا آقا کماں گے غلامان دی صف چاہ جائیں گے مولا کماں گے پلنالیاں دی صف چاہ جائیں گے درود و سلام میرے تے توڑے آقا مولا دی ذات والا صفات تو بعد بلا تمہید بلا تمہید بلا تمہید اے آجدہ اجتماع ٹائم میں انہوں نے دیتا سی انہوں میں نے کہا سی کہ 11 بجے تک اسی تو انہوں فارغ کر دیا تے 11:30 ہو گئے نہیں اگر میرے ورنوں کو وعدہ ہوئے جیڑا میرے نال ہویا ہے میں معاف کیتا تے جے میرے ورنوں ہو جائے تو پھر تسی معاف کر دیں جیڑا میرے نال ہویا ہے میں معاف کیتا تے جے میرے ورنوں تو اڈے کول ہوئے تے پھر معاف کر دیں کیوں کہ کارائے پرونے چلنے پہ ہی جاندے ماڑے ہون چنگے ہون کوجے ہون کملے ہون کارایا مہمان ہے تے چلنا پہ جاندے چلنا پہ جاندے تو گرامی قدر انتہائی مقصد جے ٹائم دے اندر بڑے اختصار دے نال جس آیہ مقدسہ نو میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے میرے رب نے 2 اعلان اس دے اندر فرمائے میرے رب نے 2 اعلان فرمائے ایک مومنین تے احسان دا تے دوسرا اپنے عزت والے رسول دا ایک مومنین تے احسان دا تے دوسرا میرے رب نے اپنے عزت والے رسول اپنے بولو عزت والے رسول دا جیڑی توڑے نہ لگے ہوگی میں تا کیتی کونی جیڑے پیشہ کر گئے انہوں نے میرے تو گسا دلانا کٹو بھی جیڑے کر گئے تو گرامی قدر اس آیہ مقدسہ دے اندر میرے رب نے 2 انعام کیتے مومن پہ پہلا انعام
کہ مومنین تے احسان فرمایا. پہلا انعام مومنین تے احسان فرمایا تے دوسرا انعام آپ دا عزت والا رسول عطا فرمایا. اپنا عزت والا رسول عطا فرمایا. تو جس آیا مقدسہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے تسی سنن دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا پہلی اے ہے کہ مینوں حق بیان دی توفیق عطا فرمائے تے سانو سارے نو حق سن کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. تو گرامی قدر میرے رب نے اس آیا مقدسہ نو بڑے پیارے انداز نال شروع فرمایا. میرے رب نے اس آیا مقدسہ نو بڑے پیارے انداز نال شروع فرمایا. میرے رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میرے رب نے اس آیا مقدسہ نو بڑے پیارے انداز نہ شروع فرمایا. میرے رب نے فرمایا لقد. میرے رب نے فرمایا لقد. ادا معنی ہے البتہ تحقیق. ادا معنی ہے البتہ تحقیق. اے میرے رب قادر، اے میرے رب قادر، یہ تو دنیا دا کو اصول ہے، یہ تو دنیا دا قانون ہے کہ کوئی آدمی آپس کوئی جھگڑا ہو جائے یا کوئی لین دین دا معاملہ ہوئے تے توڑے کسی اچھے دے ڈیرے تے جا کے اسی گل سنانے ہیں. میں اپنی گل سنائی ہے، میرے کولو لین والے نے اپنی گل سنائی. میں اپنی گل سنائی تے میرے کولو لین والے نے اپنی گل سنائی. ان محترم المقام اسی اپنی اپنی گل سنا دیتی. صاحب پنچایت صاحب ڈیرہ ٹائم لیندہ ہے تے آندہ ہے کہ میں ٹائم دیو میں کوئی تحقیق کرانگا. میں تحقیق کرانگا تے تحقیق کرن تو بعد فیصلہ کرانگا. تحقیق کرن تو بعد فیصلہ کرانگا. گل میں سن لئیے ہون میں دی تحقیق کرانگا تے پھر میں تانوں فیصلہ سنا دیاں گا. اللہ یہ تو دنیا کا قانون ہے کہ دنیا دار بات سن کر اس کی تحقیق کرے. اللہ تو قادر مطلق ہے، تجھے تو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. کائنات ارض و سما تیرے قبضہ قدرت میں ہے. تجھ سے کوئی ایسی بات پوشیدہ نہیں جو اللہ تجھ سے پوشیدہ ہے، یا کوئی ایسا راز نہیں جو تجھ سے پوشیدہ ہے. اللہ تو علیم بذات صدور ہے. ابھی کسی کے سینے میں ارادہ نہیں، تو اس کو بھی جانتا ہے. ابھی کسی کے سینے میں کوئی سوچ بھی نہیں، تو اس کو بھی جانتا ہے. کوئی آدمی اپنے سینے میں بات کرے، اللہ تو سمیع و بصیر ہے. نہ تیری سماعت ورگی کسی کی سماعت ہے، نہ تیری بصارت ورگی کسی کی بصارت ہے. تو پھر اللہ تجھے تحقیق کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تجھے تحقیق کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو گرامی قدر میرے رب نے اعلان فرمایا کہ میں 14ویں صدی دے بے لگام ملا نو بڑا جاننا. 14ویں صدی دے بے لگام نو میں بڑا جاننا کہ وہ کل کی گل کھلائے گا، وہ کل کی گل کھلائے گا. تو فرمایا ہوں میرے بندو، میں نے جو یہ فیصلہ کیا ہے بڑی تحقیق کے بعد کیا ہے، بڑی چھانبین کے بعد کیا ہے. میں نے بڑا سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کی امت پر میں نے احسان کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میں اپنے محبوب کی امت سے بہت بڑا احسان کیتا ہے. مالک کس چیز دا؟ تو میرے رب نے اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا میں نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ میں نے مومنین کو اپنا رسول مبعوث فرمایا. میں نے مومنین میں اپنا عزت والا رسول عطا فرمایا. یہ مومنین پر میرا احسان ہے کہ میں نے اپنا عزت والا رسول عطا فرمایا. وہ عزت والا رسول کہ جس زمانے میں آئے اللہ اس زمانے کو عزت عطا فرما دے. تو جس خاندان میں آئے اللہ
ان خاندانوں کو عزت عطا فرما دے جس شہر میں آئے اللہ اس شہر کو عزت عطا فرما دے۔ وہ میرا عزت والا رسول میں نے مومنوں کو مبعوث فرمایا ہے، میں نے مومنوں کو عطا کیا ہے، وہ عزت والا رسول کہ جس زمانے میں آئے اللہ اس زمانے کو ایسی عزت عطا فرما دیتا ہے کہ اس جیسا زمانہ نہ پہلے ہے نہ بعد میں آئے گا۔ تین زمانے ہیں، نہ اس جیسا زمانہ ماضی میں گزرا ہے، ارے نہ مستقبل میں آئے گا نہ حال میں آئے گا، ارے وہ زمانہ میں نے محبوب کی وجہ سے اس زمانے کو ایسی عزت عطا فرمائی، ایسی عزت عطا فرمائی۔ کس کے طفیل فرمایا میں نے اپنے عزت والے رسول کے صدقے میں نے یہ عزت عطا فرمائی، میں نے عزت والے رسول کے صدقے میں نے یہ عزتیں عطا فرمائی کہ جی اس سے پہلے کوئی عزت نہیں تھی، اس سے پہلے کسی کی عزت نہیں تھی، پگلے بات عزت کی نہیں ہو رہی، بات اللہ کے اصول کی ہو رہی ہے، بات اللہ کے قانون کی ہو رہی ہے کہ فرمایا او عزت اللہ رسول کہ جس زمانے چاند اللہ اس زمانے نو عزت عطا فرما دیندہ ہے تے جس شہر چاند اللہ اس شہر کو عزت عطا فرما دیندہ ہے، جتھے کوئی قانون نہ ہوئے، جتھے کوئی اصول نہ ہوئے، جتھے دوسرے دی عزت نہ ہوئے، تے فرمایا جدو میرا عزت والا رسول تشریف لے آئے تو فرمایا میں وہاں ایسے اصول قائم کر دیتا ہوں کہ ماں کی عزت کو اللہ جنت کا مقام عطا فرما دیتا ہے، بیٹی کو جنت کا مقام عطا فرما دیتا ہے، باپ کو جنت کی اتنی دہلیز فرما دیتا ہے۔ تو گرامی قدر یہ ساریاں عزتاں کس چیز کے صدقے ملیاں؟ فرمایا میرے عزت والے رسول دے صدقے، میرے عزت والے رسول دے صدقے، او عزت والا رسول کہ جنہ دے کہن ورگا کسے دا کہنا نہیں ہو سکتا، جنہ دے رہن ورگا کسے دا رہنا نہیں ہو سکتا، جنہ دے چال ورگی کسے دی چال نہیں ہو سکتی، جنہ دے حال ورگا کسی کا حال نہیں ہو سکتا، جن کے کال جیسا کسی کی کال نہیں ہو سکتی، ارے جن کی گفتار جیسی کسی کی گفتار نہیں ہو سکتی۔ کہنا کیسا ہے؟ اللہ نے قرآن میں یہ اعلان فرما دیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا دنیا والو اس وقت تک میرا محبوب کوئی کلام نہیں فرماتا جب تک میں خدا زبان مصطفیٰ پر نہ بولوں، میں خدا زبان مصطفیٰ پر نہ بولوں، اس وقت تک میرا محبوب کوئی کلام نہیں فرماتا۔ ثابت یہ ہوا کہ میرے رسول عزت والے کا کہنا کسی کا کہنا نہیں ہو سکتا، ان کے کہنے جیسا کسی کا کہنا نہیں ہو سکتا۔ کہنا کیسا ہے؟ کہنا کیسا ہے کہ بارگاہ عزت معاب میں ایک یہودی آ جاتا ہے جو آ کر بارگاہ رسول میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ اگر اس فلاں درخت کو یہ حکم کر دے کہ وہ آ کر آپ کا کلمہ پڑھ لے تو میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو گرامی قدر میرے مصطفیٰ کے عزت والے رسول کے کہنے جیسا کسی کا کہنا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جاؤ جا کر اس درخت سے کہہ دو کہ تجھے محمد الرسول اللہ بلا رہے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جاؤ جا کر اس سے کہہ دو کہ تجھے کملی والے آقا بلا رہے ہیں۔ تو اس یہودی نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائی، کہنے لگا کہ آج تک یہ نہیں ہو سکا کہ کوئی درخت چل کر کسی کے پاس آ جائے۔ ارے پگلے تو کیا جانے، ارے پگلے تو کیا جانے کس سے سوال کر رہا ہے، کس ذات سے تو کہہ رہا ہے؟ اس عزت والے رسول سے کہہ رہا ہے کہ جن کے کہنے جیسا کسی کا کہنا نہیں ہو سکتا۔ اس یہودی نے تنزیہ جا کر اس درخت کو کہا کہ اے درخت نہ تو سن رہا ہے نہ تو دیکھ رہا ہے، ارے نام نہیں لینا پسند کر رہا، کہنے لگا کہ وہ جو سامنے بیٹھے ہیں تجھے بلا رہے ہیں،
وہ جو سامنے بیٹھے ہیں تجھے بلا رہے ہیں۔ تو جب درخت نے میرے مصطفیٰ کا کہنا سنا، میرے مصطفیٰ کا کہنا سنا تو اپنی جڑیں اکھاڑی، ارے چوٹی زمین کے بل لگا لی، ارے زمین کے بل لگا کر بارگاہ مصطفی میں آیا اور کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو دیکھ کر دنگ رہ گیا، ارے یہ کمال تو میں نے پہلے دیکھا ہی نہیں، ارے پگلے تو کیا جانے کس سے سوال کیا ہے۔ اس بات فیہم رسولہ، میں نے اس رسول کو مبعوث فرمایا جو عزت والا رسول ہے، جن کے کہنے جیسا کسی کا کہنا نہیں، جن کے رہنے جیسا کسی کا رہنا نہیں، ارے جن کی چال جیسی کسی کی چال نہیں، سبحان اللہ، چال جیسی کسی کی چال نہیں۔ تو جب درخت نے آ کر ارے نالین مصطفیٰ کو چوما تو میرے کریم فرماتے ہیں تو جن عروع کہا کہ جاؤ جا کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو جاؤ، جا کر اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ۔ تو ثابت یہ ہوا کہ میرے نبی کے کہنے جیسا کسی کا کہنا نہیں ہے، ارے میرے نبی کی چال جیسی کسی کی چال نہیں، میرے نبی کی وہ عزت والا رسول کہ جن کی چال جیسی کسی کی چال نہیں ہے۔ علماء بھی موجود ہیں، ثنا خان بھی موجود ہیں، آپ بھی سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، پورا قرآن ابھی اٹھا کر لے آؤ۔ پورے قرآن میں میرے رب نے کسی شہر کی قسم نہیں اٹھائی، کسے شہر دی میرے رب نے قسم نہیں اٹھائی، کسے شہر دی میرے رب نے قسم نہیں اٹھائی۔ میں کہہ رہا کہ او میرے عزت والے رسول کہ جنہ دی چال ورگی کسے دی، جنہ دی چال ورگی کسے دی چال نہیں۔ تو گرامی قدر پورا قرآن ہن میں تھے موجودہ اٹھا کے لے جاؤ، کوئی پیر، کوئی شاہ، کوئی مبلغ، کوئی مفسر، کوئی رائٹر، کوئی مفتی یہ نہیں دکھا سکتا کہ ایک شہر کے سوا اللہ نے کسی شہر کی قسم اٹھائی ہے، سبحان اللہ، اللہ نے کسی شہر کی قسم اٹھائی ہو۔ تو گرامی قدر وہ شہر کون سا شہر ہے جہاں میرے مصطفیٰ چلے ہیں، جہاں میرے مصطفیٰ چلے ہیں، وہ عزت والا رسول کہ جنہ دی چال ورگی کسے دی چال نہیں۔ رب نے قرآن کے اندر یہ اعلان فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب میں تواڈے شہر دی قسم، لا اقسم، محبوب میں تواڈے شہر دی قسم، لا نہیں، میں کسی ایسے شہر کی قسم نہیں اٹھا رہا جو محبوب سے منسوب نہیں ہے۔ محبوب مینوں تواڈے شہر دی قسم، مینوں تواڈے شہر دی قسم۔ تو کوئی آدمی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ نے اس شہر دی قسم اس واسطے کھا دیئے کہ اتھے بیت اللہ شریف، اتھے بیت اللہ شریف ہے یا آب زمزم ہے یا من شاعر اللہ، اللہ دیا دیگر نشانیاں نے یا صفا مروہ موجود ہے۔ اللہ تا قسمہ اس وجہ تو اٹھا رہا ہے۔ فرمایا بے لگام اگر میں نے یہ قسمیں اٹھانی ہوتی، یہ جگہ تو جناب آدم سے بھی پہلے موجود تھی، یہ جگہ تو جناب آدم سے پہلے موجود تھی۔ اگر میں نے قسم اٹھانی ہوتی میں زمانہ جناب آدم کی قسم اٹھاتا، اگر میں نے قسم اٹھانی ہوتی ثانی آدم جناب شیش کے زمانے کی قسم اٹھاتا، اگر میں نے قسم اٹھانی ہوتی زمانہ جناب نوح کی قسم اٹھاتا، زمانہ جناب داؤد کی قسم اٹھاتا، جناب ہود کے زمانے کی قسم اٹھاتا، جناب یعقوب کے زمانے کی قسم اٹھاتا، جناب یوسف کے زمانے کی قسم اٹھاتا۔ اگر میں نے قسمیں اٹھانی ہوتی تو جناب خلیل اللہ کے زمانے کی قسم اٹھاتا، اگر میں نے قسمیں اٹھانی ہوتی تو جناب ذبیح اللہ کے زمانے کی قسم اٹھاتا، اگر میں نے قسمیں اٹھانی ہوتی تو ملا میں زمانہ جناب کلیم اللہ کی قسم اٹھاتا، جناب روح اللہ کے زمانے کی قسم اٹھاتا۔ ملا اس لیے قسم نہیں اٹھا رہا کہ وہاں انبیاء آئے ہیں یا کعبۃ اللہ موجود ہے، ملا قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ حیدری محبوب تسی میں نے چل دے شہر چ نظر آئے محبوب تسی میں نے چل دے شہر چ نظر آئے تے آلہ حضرت فریدہ ایویں ترجمہ فرمایا آپ فرمانے نے کہ ان کی مہکنے دل کے گونچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے ہے جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں چل دیے کوچے بسا دیے ہے جس راہ دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جہنم کیا اب بھی نہ ہوگا رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں جہنم بھی اب تو نصیب ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں کریم سے گھر کسی نے قطرہ میرے کریم سے دے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں اعلان فرمایا لقد كنا
اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا ایسا مومنین دے بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ اپنے عزت والا رسول انہوں نے عطا فرمایا وہ عزت والا رسول جس زمانے دے اندر آن اللہ انہا زمانے نے عزت عطا فرما دے وہ عزت والا رسول کہ جنہ خاندانہ جان اللہ انہا خاندانہ نو عزت عطا فرما دے انہاں خاندانہ نے عزت عطا فرما دے وہ خاندان نبوی جناب حضرت بنو ہاشم تو اپن لگ پہنے پیچھے نہیں جناب ہاشم آپ نے خاندان کے اندر میرے کریم تشریف لائے جناب سیدنا ہاشم آپ جدو کسے گلی محلے دے وچوں گزر دے پہاڑاں دے وچوں گزر دے درختان دے کولوں گزر دے یا کعبۃ اللہ دا طواف فرما دے کعبۃ اللہ دے وچوں آواز آندی کعبۃ اللہ دے وچوں چیخو پکار دی آواز آندی چیخو پکار دی آواز آندی چیخو پکار دی آواز کس طرح آندی ہے لات منات 360 بت خانہ کعبہ دے اندر موجود نے جس وقت جناب حضرت بنو ہاشم آپ جس وقت کعبۃ اللہ دا طواف فرما دے تو انہاں دی بتاں دی چیخو پکار دی آواز آندی کہ اج وہ ہستی ساڈا طواف کر رہی ہے کعبہ دا طواف کر رہی نے کہ جنہاں دی پشت اثر دے اندر عزت والا رسول آ گیا ہے جنہ دی پشت اثر دے اندر عزت والا رسول آ گیا ہے جناب حضرت ہاشم آپ جنہ پہاڑاں چو گزر جاندے پہاڑ چک کے سلام کر دے درختان دے تلیوں گزر دے درخت اپنی شاخاں کا سایہ کر دے دے وہ عزت والا رسول جنہ خاندانہ دے اندر آئے اللہ عزتاں عطا فرما دے جنہ خاندانہ دے اندر آن اللہ عزتاں عطا فرما دیتا ہے میرے کریم آقا دے پاک دادا میرے کریم آقا دے اس بعث فیہم رسولا وہ فرمایا اپنے عزت والا رسول توڑے اندر مبعوث فرمایا وہ میرے نبی دے پاک دادا جناب حضرت عبدالمطلب آپ فرما دینے میں ایک دن کعبہ دے اندر کعبہ دے صحن دے اندر لیٹیا ہویا میں محب اس طرح دا میں نو اونگ آ گئی میں سو گیا دے کی ویکھنا کہ کعبہ اللہ دے صحن دے اندر ایک درخت نمودار ہویا ہے ایک درخت نمودار ہویا ہے آپ فرما دینے کہ میرے ویکھ دیا اس درخت کی چوٹی عرش نے چمنی شروع کر دیتی اسمانہ دینال لگ گئی شاخہ مشرق تو مغرب پھیل گئیاں شمال تو جنوب پھیل گئیاں اینا حسین و جمیل درخت آپ فرما دینے میں میرے رب دے جلال دی قسم ہے کہ میں آج تک اپنی زندگی چویکھیا نہیں فرمایا کچھ لوگ آندے نے اس درخت نو کٹنا چاندے نے جس وقت میں ویکھنا کٹنا چاندے نے ایک جماعت آسمان تو اتر دیئے انہوں نے اس تو نابود تے غرق کر دیں دیئے کچھ اس نو چم دینے کچھ اس تو لذت محسوس کر دینے آپ فرما دینے میں جس وقت بیدار ہوئے اس بعث فیہم رسولا وہ عزت والا رسول توڑے اندر مبعوث فرمایا کہ جنہ خاندانہ جان اللہ انہا خاندانہ نو عزتاں عطا فرما دیتا ہے آپ فرما دینے میں خواب نو جس وقت بیدار ہویا تو فرمایا میرے گھر دے نالک کا اکانا عورت رہن دیئے وہ عورت خوابان دی تعبیر دس دیئے وہ عورت خواب دس دیئے خوابان دی تعبیر دس دیئے آپ فرما دینے میں جا کے اس عورت دا دروازہ کٹکٹایا اندروں آواز آئی کون فرمایا انا عبدالمطلب میں عبدالمطلب اور دوڑی آکے دروازہ کھولیا ہاتھ نامچ بچھا دیتے دگا مرامچ بچھا دیتیاں کہن لگی ہے میرے سردار اے مکہ دے سردار آج میرے نال کی حاجتیں میرے نال کی کام میں آپ فرما دینے کہ میں بھی ایک خواب ویکھیا دی تعبیر پچھن واسطے
سبحان اللہ ایک خواب ویکھیا ہے وہی تعبیر پوچھن واسطے آیا جناب کائنات بن کے کھڑیاں ہو گئیاں آپ فرما دینے کہ میں اسلام خانہ کعبہ دے اندر لیٹیا ہویا میں نیند دے اندر خواب کی ویکھنا ایک درخت نمودار ہویا ہے وہی چوٹی آسمان نے چم لئیے شاخہ مغرب مشرق تو مغرب تک نے شمال تو جنوب تک نے کچھ لوگ آکے نو کٹن دا ارادہ کر دینے کچھ انہوں چمٹ رہنے چم رہنے چٹ رہنے او کانا نے چیخ ماری گیا بابا مبارک ہوئی بابا مبارک ہوئی اس خواب دی تعبیر کیے تسی امام الانبیاء سردار الانبیاء اس پوتے دے دادا بنن والے ہو جدی سلطانی دے چرچے لامکان تے بھی ہونگے مشرق اچ بھی ہونگے مغرب اچ بھی ہونگے شمال اچ بھی ہونگے جنوب اچ بھی ہونگے وہ عزت والا رسول تے تسی دادا بنن والے ہو جڑا انہوں کٹنا جائے گا ختم ہو جائے گا جڑا چپٹ جائے گا دنیا چ بھی عزت آخرت چ بھی عزت قبر چ بھی عزت حشر چ بھی عزت آپ جس وقت کانا نے آپ نے تعبیر سنائی تو جناب سیدنا عبدالمطلب آپ کعبۃ اللہ دے اندر آ گئے کعبۃ اللہ دا غلام پکڑ کے چم لیا کعبۃ اللہ دا طواف فرمایا تو گرامی قدر وہ عزت والے رسول کے جنہ خاندانہ جان اللہ انہا خاندانہ نو عزتہ عطا فرمایا سبحان اللہ جنہ خاندانہ جان اللہ انہا خاندانہ نو عزتہ عطا فرما دیندہ ہے اے مومنین توانو مبارک مچل جاؤ ارے جھوم جاؤ میں جو عزت والا رسول توانو عطا فرمایا سبحان اللہ وہ عزت والا یا رسول اللہ یا الہی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا او مومنین تواڈے تے بہت بڑا احسان فرمایا ہے تانوں عزت والا رسول عطا فرمایا او عزت والا رسول کہ جنہاں دے آن نال زمانیاں نو عزت جنہاں خاندانہ جان انہاں خاندانہ نو عزت جنہاں شہراں دے اندر آن اللہ انہاں شہراں نو عزت عطا فرما دیندا ہے مکے دی سرزمین تے آئے مکے دی سرزمین نو اللہ نے عزتاں عطا فرما دیتیاں یسرف دی سرزمین تے قدم رکھیا نالین نے جس وقت یسرف دی سرزمین نے جمعہ تے مدینہ المنورہ بن گیا سبحان اللہ مدینہ المنورہ بن گیا ارے محبوب دی عزت والے رسول دی آمد تو پہلے یسرف کیا جاتا سی بیماریاں دا گڑ کیا جاتا سی جتھے کو رہنا پسند نہیں کرتا سی جتھے کو بسنا پسند نہیں کرتا سی اس بازا فیہم رسولا او عزت والے رسول جس وقت اپنے نالین یسرف دی سرزمین تے رکھے تے کلمے دی قسمیں ہر زمانے تے یسرف دی زمین ورگی کوئی زمین نہیں سبحان اللہ مدینے دی سرزمین ورگی کوئی سرزمین اگر کو حجاج کرام تشریف فرمائے اگر کو ایسا بیٹھے نے تو پوچھ لو نا بیٹا نا بچے نا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حق چار یار نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید ایویں پتر 5-10 منٹ ہونے آئے جاول کی میرا بچہ بھوکھا میں پتر کٹیاں جانیاں بھوکھا میں کٹیاں جانے بے شک حق حق لاجپال مائیے دی محفل جو بیٹھے ہیں بھوکھا کتھوں رہ جائیں سبحان اللہ لاجپال مائیے دی بزم جو بیٹھا ہوئے تو بھوک رہ جائیں بے شک اس بات حفیم رسولہ
او عزت والے رسول کہ جنہ شہران چنا لین رکھ دین اللہ انہا شہران عزتہ عطا فرما دیتا ہے کوئی مکہ دی سرزمین تو گزرے وہ دیا نگاہاں نے اس تو پہلے کوئی ایسی سرزمین نہیں ویکھی وہ سرزمین دا کمال کیے اس باز ابیہم رسولہ اس اندر اللہ نے عزت والا رسول مبعوث فرمایا مدینے دی سرزمین یسرف دی سرزمین تے قدم رکھن تے اللہ یسرف تو مدینہ المنورہ بنا دیتا اس باز ابیہم رسولہ سبحان اللہ وہ عزت والا رسول کہ جنہ دیان تو بعد اللہ انہا شہران عزتہ عطا فرما دیتا ہے جو مدینہ پاک ویکھے آئے تے کہہ دس دیو جو ایسی کو سرزمین ویکھی ہوئے جو نہیں ویکھے دیاؤ چولی چکی ہے سبحان اللہ جنہیں نہیں ویکھیا چولی آؤ چولی چکی ہے سبحان اللہ بے شک حق کی کریے چولی چوری چکی ہے تے مدینے والے بھائی کو لو منگی سبحان اللہ ہیں یاد وچ روندیاں نے اکھیاں نمانیاں یاد وچ روندیاں نے اکھیاں نمانیاں یاد وچ روندیاں نے اکھیاں نمانیاں یاد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں اس طرح کر دشاندہ بھی کی دشاندہ بھی سنال میں نہیں ملا یاد وچ روندیاں نے اکھیاں نمانیاں یاد وچ روندیاں نے اکھیاں نمانیاں سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا او مومنین دے بہت بڑا احسان کیتا ہے کہ اپنے عزت والا رسول عطا فرمایا ہے کہ جنہاں دے کہن ورگا کسے دا کہنا نہیں جنہاں دے رہن ورگا کسے دا رہنا نہیں جنہاں دے رہن ورگا کسے دا رہنا نہیں جنہاں دے کہن ورگا کسے دا کہنا نہیں جناب جابر بارگاہ مصطفی دے اندر گئے عرض کی تھی سونیا دل کر دے توڑی دعوت کر سونیا دل کر دے توڑی دعوت کرا میرے قریب نے قبول فرما لئی میرے قریب نے قبول فرما لئی تو جناب جابر اپنے گھر دے اندر آئے ایک بکری کھڑی انہوں ذبح کیتا ایک بکری کھڑی انہوں ذبح کیتا اس باصفیم رسولہ او عزت والا رسول کہ جنہ دے کہن ورگا کسے سا کہنا ہی نہیں جنہ دے کہن ورگا کسے دا کہنا ہی نہیں گرامی قدر جس وقت جناب جابر بکری ذبح کی تھی آپ دے دو بچے آپ دے کول کھڑے ہوئے نے انہاں بچہ نے بکری نو ذبح ہوتا ویکھیا بڑے نے چھوٹے نو اسے طرح لٹا کے ذبح کرتا اس باصفیم رسولہ او عزت والے رسول کہ جنہاں دے کہن ورگا کسے دا کہنا نہیں گھر دے اندر شور برپا ہو گیا گھر دے اندر شور مچ گیا تے جس وقت ویکھیا چھوٹے نے بڑے نے چھوٹے نو ذبح کر دیتا ہے تو اللہ اکبر دوسرا پریشانی دے نال بے ہوش ہو گیا ادھر میرے کریم دی آمد ہے کھانا پک گیا میرے کریم دی آمد ہے آپ میرے کریم جس وقت آپ گھر دے اندر تشریف لے آئے بچیاں نو بستریاں دے اندر لکائی دیتا کمرے چ بند کر دیتا ذبح شدہ بچے نو بھی بند کر دیتا دوسرے بھی ہوش نو بھی بند کر دیتا گرامی قدر میرے کریم آقا او محبوب او عزت والے رسول جنہ دے کہن ورگا کسے دا کہنا ہی نہیں
سبحان اللہ جنہ دے کہن ورگا کسے دا کہنا ہی نہیں جناب جابر کھانا لا دیتا میرے کریم فرما دینے جابر جی یا رسول اللہ فرمایا پتر کتھے سبحان اللہ پتر کتھے یا رسول اللہ کسی کمرے ستے پہ آنگے یا کتے کھیڑن گیا فرمایا جاؤ انہوں نے بلاؤ کتے مصطفیٰ بلا رہے ہیں سبحان اللہ اس بات صفیہم رسولہ او عزت والا رسول جنہ دے کہن ورگا کسے دا کہنا ہی نہیں جناب جابر خاموش نے کمری والے آقا دے کرنا تک آواز نہیں جانی چاہی دی اگر آواز چلی گئی تے ہو سکتا ہے کمری والے کھانا نہ تناول فرمان مگر میرے پیارے دوست اس بات صفیہم رسولہ او عزت والے رسول کہ جنہ دے کہن ورگا کسے دا کہنا ہی نہیں جنہ دے کہن ورگا کسے دا کہنا ہی نہیں ایک باری عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی کھانا تناول فرماؤ آ جان پھر فرمایا نہیں جابر بچیاں تو بغیر کھانا نہیں جاؤ انہوں بلا کے لے کے آؤ جناب جابر جاندے نے بچیاں دے سر سے کھڑے ہو کے آواز دے دینے ہو پتر اٹھو مصطفیٰ بلا رہے سبحان اللہ اٹھو مصطفیٰ بلا رہے نے پتر اٹھے بار گئے رسول دے اندر آ گئے اس بات صفیہم رسولہ او عزت والے رسول کہ جنہ دے کہن ورگا کسے دا جنہ دے کہن ورگا کسے دا کہنا ہی نہیں اس بات صفیہم رسولہ او عزت والے رسول کہ جنہ دے کہن ورگا کسے دا کہنا نہیں جنہ دے رہن ورگا کسے دا رہنا نہیں جنہ دے حال ورگا کسے دا حال نہیں جنہ دی چال ورگی کسے دی چال نہیں اگر آج کو بے لگا ماندہ ہے کہ نبی تو ہم جیسا ہے نبی ہم جیسا ہے حقیقت میں ارے تیری غیرت مر چکی ہے کہ تو مصطفیٰ کو کہتا ہے کہ نبی ہم جیسے تیری غیرت مر چکی ہے تیرا خمیر بھی گندہ ہے تو تیرا ضمیر بھی گندہ ہے اگر خمیر اچھا ہو تو ضمیر اچھا ہوتا ہے اگر خمیر ہی گندہ ہو تو ضمیر کیسے اچھا ہوتا ہے اگر خمیر گندہ ہے تو ضمیر کیسے اچھا ہو سکتا ہے کہ جی وہ تو ہم جیسے ہی ہیں ہم بھی کھاتے تھے وہ بھی کھاتے تھے ہم بھی پہنتے ہیں وہ بھی پہنتے ہیں بے حیا تیری کوئی ایسی چیز نہیں جو میرے مصطفیٰ جیسے اس بات صفیہم رسولہ او عزت والا رسول کہ جنہ دے کہن ورگا کہنا نہیں تے جنہ دے رہن ورگا رہنا نہیں جنہ دے رہن ورگا کسے دا رہنا ہی نہیں اچھی تو بولو یار اسی تو اڈے نال زیادہ تھکے آج جا میرا تیسرا پروگرام ساڑھی حالت ویکھ لو تے آپ دی ویکھ لو تے روز ایسے ہی کام تھے روز ایسے ہی کام تھے کل بھی 2-3 روز ایسے ہی کام تھے دو مقرر دے 2 پیٹرن ہوندے ہیں ساؤنڈ والے دا ہتھ تے تہاڈی سبحان اللہ ساؤنڈ والے دا ہتھ چنگا ہے تہاڈی سبحان اللہ ورنہ ہتھ تانگی اگر غلط بیانی کرا تے سیدہ ایتھے سٹیج تے باڑیا جے 10 سکاں تے جان دیا جے نہ 10 سکاں تے کھمبے نہ باندھے جے 10 سکاں تے جان دیا جے نہ 10 سکاں تے کھمبے نہ باندھے تے آپ دے ایمان نہ فیصلہ کرو جیڑا میں سنا رہا ایمان ماندہ نہیں سبحان اللہ بے شک ایمان ماندہ نہیں ایمان ماندہ ہے کہ ایسا عزت والا رسول کہ جنہ دے کہن ورگا کہنا نہیں جنہ دے رہن ورگا رہنا نہیں او عزت والے رسول کہ جس زمانے میں آئے اللہ ان زمانوں کو عزتیں عطا فرما سبحان اللہ ان زمانوں کو عزتیں عطا فرما دیتا ہے جس شہر میں آئے ارے وہ شہر تمام شہروں سے افضل اور جس خاندان میں آئے وہ خاندان تمام خاندانوں سے افضل تے ایتھے بے حیاتی زبان کو لگام نہیں کہ جی نبی کے تو ماں باپ کا پتہ نہیں
نبی کے ماں باپ کا پتہ نہیں، انہوں نے کون سا کلمہ پڑھا تھا؟ ارے بے حیا، پہلے رسول تو دیکھ کون ہے، سبحان اللہ، رسول تو دیکھ کون ہے، پھر تجھے ماں باپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ میرے مصطفیٰ کا ماں باپ کیسا ہے۔ ارے میرے مصطفیٰ کا ماں باپ وہ ہے جس کا انتخاب میرے رب نے کیا، بے شک، جن کا انتخاب میرے رب نے کیا ہے۔ اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے، نہ تیرا باپ ہے نہ تو کسی کا باپ ہے، تو اللہ جو تو نے میرے مصطفیٰ کو ماں باپ عطا کیا ہے وہ مثلو بے مثال ہے، سبحان اللہ، بے مثلو بے مثال ہے۔ اس بات صفیہم رسولہ، وہ عزت والے رسول کہ جنہاں دے ماں باپ دی عزت دا بھی اندازہ نہ ہوئے تو انہاں دے زمانیاں دی عزت دا بھی اندازہ نہ ہوئے، انہاں دی امتیاں دا عزت دا بھی اندازہ نہ ہوئے تو انہاں دے صحابہ دی بھی عزت دا اندازہ نہ ہوئے، اسے کہتے ہیں اس بات صفیہم رسولہ۔ سبحان اللہ۔ اگلی میری ڈیوٹی ہے جی، الف چمبے دی بوٹی الف چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی نفیاں صبح تتا پانی ملے ہر رگ ہر جائی مشک مچایا اتے جام پرن تے آئی جیوے مرشد اے غوث جیوے مرشد محبوب بنے مائی تے جس بوٹی اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد کے نہ رجاں لگ چشمہ ایک کھولا
بجاں اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول بجاں مرشد دا دیدار حضرت باہو تے مینوں لکھ کروڑاں بجاں یا نبی سلام علیکم